अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप लोगों से ये सवाल किया जाए कि अमेरिका और इसराइल का इस वक्त सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक दुश्मन कौन सा है, तो यकीनन आप लोगों का जवाब होगा ईरान। क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि ईरान ही दुनिया का वो अकलौता मुल्क है कि जिसको ना सिर्फ इसराइल अपना सबसे ख़तरनाक, सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर दुश्मन मानता है, बल्कि साथ ही अमेरिका को भी दुनिया के जिन 3-4 ममालिक से सबसे ज़्यादा ख़तरा बताया जाता है, इस लिस्ट में ईरान का नाम भी शामिल है। वैसे तो इसराइल और ईरान के दरमियान दुश्मनी की बहुत सारी वजह हैं, मगर जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो दरअसल वो छोटे छोटे ग्रुप हैं जो फ़लस्तीन, लिबनान और शाम जैसे इलाकों में मौजूद हैं और जो फ़लस्तीनी लोगों की तरफ से इसराइल का मुकाबला करते हैं। ये सारे ग्रुप खुफिया तौर पर अपने सारे ऑपरेशन चलाते हैं और वक्त पड़ने पर जंग की शक्ल में इसराइल को बड़ा नुकसान पहुँचाते रहते हैं, जिससे इसराइल एक लंबे वक्त से परेशान दिखाई देता है। दोस्तों याद रहे कि इस वक्त ये सारे ही गिरोह इनडायरेक्ट या अनऑफिशियल ईरान की तरफ से हैंडल किए जा रहे हैं, यानी ज़्यादातर रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इन सभी को अंदरूनी तौर पर ईरान सपोर्ट करता है, ईरान पैसा देता है और ईरान ही हथियार देता है। इन सारे ग्रुप में जो सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा ग्रुप है कि जिसको आज के दौर में हिजबुल्लाह के नाम से जाना जाता है, वो तो ऑफिशियली भी ईरान की ही अंडर में रहता है और वो तो इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि इसके साथ इसराइल डायरेक्ट किसी जंग में कूदना भी नहीं चाहता, और जिसका सबूत पिछले कुछ महीनों में कई बार देखने को मिला है। क्योंकि इसराइल जानता है कि हार और जीत तो बाद में तय होगी, मगर हिजबुल्लाह से जंग करने का मतलब ये है कि वो नुकसान उठाना कि जिसका शायद अजाला भी ना किया जा सके। दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह समेत ये सारे ही छोटे बड़े ग्रुप इस वक्त जितने ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं, तारीख में पहले कभी भी नहीं बने थे। वजह साफ है, क्योंकि ख़ुद ईरान भी इस वक्त अपनी पूरी तारीख में सबसे ताकतवर पोजीशन पर है और जैसे जैसे ईरान ताकतवर हुआ वैसे वैसे ये ग्रुप भी ताकतवर होते चले गए। और आज जब ईरान खुद बेइंतहा ताकतवर हो चुका है, तो इसके सपोर्ट से चलने वाले ये सारे ग्रुप भी बेइंतहा ताकतवर नज़र आते हैं। दोस्तों ईरान को लेकर इसराइल की परेशानियाँ अचानक से उस वक्त भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गई थी कि जब 2-3 साल पहले ये खबरें आना शुरू हुई थीं कि दरअसल ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहा है, यानी बड़ी तेज़ी के साथ ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो भी एक एटमी ताकत बन जाए। और यही वो चीज़ थी कि जिसने इसराइल को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। और वजह ये थी क्योंकि ईरान ही दुनिया का वो अकलौता मुल्क है जो खुले तौर पर ना सिर्फ इसराइल को अपना दुश्मन मानता है, बल्कि बार बार हर स्टेज से ये कहता रहता है कि इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन ये है कि वो दुनिया के नक्शे से इसराइल को मिटा दे। क्योंकि इसराइल नाम का तो कोई मुल्क है ही नहीं, बल्कि ये तो वो लोग हैं कि जो फ़लस्तीन की जगह पर कब्ज़ा करके गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। दोस्तों अब ज़ाहिर है कि जिस मुल्क का मेन मकसद और मिशन ये हो कि वो दुनिया के नक्शे से इसराइल को हमेशा हमेशा ख़त्म कर दे, और अगर वही मुल्क एटमी ताकत भी बनने की सतह पर पहुँच जाए तो ये इसराइल के लिए कितनी ख़तरनाक बात होगी। और दोस्तों इसराइल के लिए एक सबसे बड़ी परेशान कर देने वाली बात ये भी है कि इसका साइज़ बेइंतहा छोटा है। इसलिए ये माना जाता है कि मुस्तक़बिल में कभी भी किसी भी जंग में अगर किसी भी तरफ से इसराइल की तरफ एक एटम बम भी छोड़ दिया गया तो वो दोबारा कभी खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक एटम बम भी उसके साइज़ के हिसाब से उसके लिए बहुत बड़ा साबित होगा। वैसे तो इसराइल ने अभी तक तारीख़ में कई जंगें लड़ी हैं, मगर कभी भी इसके किसी दुश्मन के पास एटम बम नहीं था। और अब अगर ईरान के पास एटम बम आ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है ये इसराइल के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा। तो दोस्तों इसराइल ने इस तरह की खबरें वायरल होते ही फ़ौरन से अपना मिशन शुरू कर दिया और हर तरह से ईरान को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। ईरान में जगह जगह पर अटैक करवाए गए, कई बड़े और मशहूर लोगों को कत्ल किया गया, हत्ता कि उस साइंसदान तक को कत्ल कर दिया गया कि जिसके बारे में ये दावा था कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहा है। इतना ही नहीं, कई खुफिया जगहों पर बड़े बड़े ऑपरेशन को भी लॉन्च किया गया। मगर दोस्तों ये सारे एक्शन लेने के बावजूद भी इसराइल को जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो दरअसल ईरान का मिजाज था, क्योंकि इन सारे हमलों के बावजूद भी ईरान सिर्फ अपना बयान ही जारी करता था और वो कोई ख़ास बदला लेने की कार्रवाई नहीं किया करता था। और इसी को लेकर इसराइल परेशान था कि आखिर ईरान बदला क्यों नहीं लेता, कोई भरपूर जवाब क्यों नहीं देता। और दोस्तों यकीनी तौर पर इसराइल का ये डर उस वक्त सच साबित हुआ जब सन 2023 के शुरू में कई बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ईरान अब न्यूक्लियर पावर बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और मुमकिन है कि कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद ईरान अब ऑफिशियली ये ऐलान कर दे कि उसके पास भी एटमी ताकत है। दरअसल पिछले कुछ वक्त में ईरान की तरफ से इसराइल को कोई भी ठोस और सख्त जवाब ना देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था
کہ ایران کسی بھی طرح سے اپنے نیوکلیر پروگرام سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ ہر طرح سے اپنے نیوکلیر پروگرام کو خفیہ رکھے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جنگ میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کا نیوکلیر پروگرام ہی بند ہو جائے، جیسا کہ اسرائیل اور اس جیسے ملک پہلے سے چاہ رہے تھے۔ دوستو، اب جب یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ ایران ایٹمی طاقت بننے کی بالکل آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے، تو ظاہر ہے اسرائیل حد سے زیادہ پریشان ہے، اور اس کی اس پریشانی کو کلیئر دیکھا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ مہینے پہلے اسرائیل کی طرف سے ایران کو لے کر امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بیان دیا گیا تھا کہ ہم کو ایران کے اوپر ابھی حملہ کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اس کے علاوہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کی طرف سے دیا گیا ایک بیان بھی میڈیا میں کافی مشہور ہوا تھا، اور وہ بیان تھا اسرائیل کے نتن یاہو کا۔ اس نے کہا تھا کہ امریکہ آتا ہے تو آئے، اور اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر ہم اکیلے ہی ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یعنی یہ بیان بھی دکھا رہا تھا کہ اسرائیل ایران کے اس نیوکلیر پروگرام کو لے کر کتنا زیادہ ٹینشن میں ہے، کہ جس میں اسرائیل کے نتن یاہو نے امریکہ کے بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران دراصل 50 نارتھ کوریا کے برابر ہے، اور یہ کوئی ایسا پڑوسی ملک نہیں ہے جو صرف آپ کو پریشان کرتا ہو، بلکہ یہ تو ایک ایسا خطرناک ملک ہے کہ جو جہاں ایک طرف اسرائیل کو چھوٹا شیطان بولتا ہے تو وہیں امریکہ کو بڑا شیطان بولتا ہے۔ یعنی کل ملا کر اگر آپ لوگ پچھلے کچھ مہینوں کے اسرائیل کے بیان اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل حد سے زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ امریکہ کو اکسا کر اپنے ساتھ ملا لے اور ایران کے اوپر فوراً حملہ کر دے، اور کسی بھی طرح سے اس کو ایٹمی طاقت بننے سے روک لے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اکیلے تو حملہ کیا نہیں جا سکتا۔ لیکن وہیں دوسری طرف امریکہ ابھی اس جنگ میں کوئی انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ امریکہ اور باقی سارے مغربی ممالک رشیا اور یوکرین کی جنگ میں پہلے سے کافی بزی ہیں، اور اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح سے ایک ساتھ دو جنگوں کو جھیلنا پڑے۔ مگر اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال یقیناً آیا ہوگا کہ آخر ایران اتنا زیادہ طاقتور بنا کیسے؟ کیونکہ ایران تو ایک ایسا ملک ہے کہ جو پچھلے کئی سالوں سے لگاتار دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی کہ سپر پاور امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اس کے اوپر اتنی زیادہ پابندیاں لگائی ہیں کہ اگر کسی اور ملک پر لگتیں تو شاید وہ ملک نہ صرف غریب ہوتا بلکہ دنیا کے نقشے سے ہی ختم ہو جاتا۔ مگر دوستو، ایران نہ صرف امریکن پابندیوں کو جھیلنے میں کامیاب ثابت ہوا بلکہ الٹا اتنا زیادہ طاقتور بن گیا کہ آج مڈل ایسٹ کی ایک نئی طاقت بن کر ابھرا ہے، اتنی بڑی طاقت کہ جس نے نہ صرف اسرائیل اور اس کے دوست امریکہ کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ یہ تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت جلدی اب وہ ایٹمی طاقت بھی بن جائے گا۔ آخر ایران کے پاس ایسی کیا چیز موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اسرائیل ایران سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے؟ تو ایکسپرٹس کی رائے میں کچھ ایسے کامن فیکٹرز ہیں کہ جو ایران کی ملٹری کو بہت زیادہ طاقتور بناتے ہیں۔ ان میں سب سے اوپر ایران کے میزائل اور اس کے علاوہ ایران کے ڈرونز کا نام آتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو ایران کے اوپر بہت لمبے وقت سے بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور جب کسی بھی ملک کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں تو وہ اپنے ملک میں بھی ہتھیار بنانے کے لیے جو اس کو میٹیریل چاہیے ہوتا ہے وہ دوسرے ملکوں سے نہیں خرید پاتا۔ مگر دوستو، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ایران نے نہ صرف اس میٹیریل کا انتظام کیا بلکہ خود اپنے گھر پر ہی بہت طاقتور اور شاندار ہتھیار بھی تیار کیے، جن میں 85 نام کا وہ خطرناک اور طاقتور ڈرون بھی شامل ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں کافی مشہور ہے۔ 2020 میں ایران نے کچھ لانگ رینج والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بیٹل ٹینک کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہتھیاروں کا بھی ٹیسٹ کیا تھا، جن میں میجر طور پر تیار کیے گئے سب میرینز اور اٹیک شپس بھی شامل تھے۔ دوستو، انٹرنیشنل اسٹڈیز واشنگٹن کے مطابق اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی اور سب سے طاقتور میزائلز کی کھیپ ایران کے پاس ہی موجود ہے، اور ان کے پاس 3000 سے بھی زیادہ الگ الگ طرح کی میزائلز موجود ہیں۔ ہزاروں میزائلز موجود ہیں جن میں کروز میزائلز، شارٹ رینج، مڈل رینج اور لانگ رینج میزائلز بھی شامل ہیں، اور ایسی لانگ رینج میزائلز کی جن کی لپیٹ میں اسرائیل کیا بلکہ اسرائیل سے بھی کہیں آگے تک کا علاقہ آ جاتا ہے۔ دوستو، ایران کو بڑی تیزی کے ساتھ بے انتہا طاقتور بنانے میں اس کی میزائل ٹیکنالوجی نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ دراصل یہ ایسی میزائل ٹیکنالوجی ہے کہ جو لگ بھگ ایران کے سبھی میجر شہروں کے نیچے یا پھر جو دوسری امپورٹنٹ جگہ ہیں ان کے نیچے ہے، اور یہ زمین سے لگ بھگ 500 میٹر اندر بنی ہوئی ہیں، اور ان انڈر گراؤنڈ بیسز کے اندر بیٹھ کر ہی وہاں کی آرمی بہت سارے آپریشن کو انجام دیتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جن جگہوں پر یہ موجود ہیں ان کے اوپر ایک پورا سسٹم بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی دشمن اس جگہ پر وار کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس حملے کو روک سکیں۔ اس کے علاوہ ان میزائل بیسز کو اس طرح سے اور زمین کے اتنے نیچے بنایا گیا ہے کہ اگر اوپر سے عام ہتھیار تو دور ایٹم بم سے بھی حملہ کیا جائے تو اس کے اندر اثر نہیں ہوگا۔ اور دوستو، شاید یہی وجہ ہے کہ ان میزائل کو ایران کی آرمی کی ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے،
یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ایران کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وقت کے ساتھ ایران کی ملٹری طاقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ طاقتور بنی ہے کہ آج کے دور میں یہ 17 نمبر پر آ چکی ہے اور اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ ایران کے پاس 10 سے 11 لاکھ کے قریب فوج موجود ہے، جس میں سے 5,75,000 ایکٹیو ہیں۔ ایران کے پاس اس وقت لگ بھگ 543 جہاز اور ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جس میں 90 جہاز تو ٹریننگ پرپز کے لیے ہیں، جبکہ ان میں کچھ اٹیک ہیلی کاپٹرز بھی ہیں۔ 200 کے قریب جہاز فائٹر ہیں اور اس کے علاوہ ملٹری کے باقی دوسرے اہم جہاز بھی شامل ہیں۔ اب چونکہ ایران کے پاس ہزاروں کی تعداد میں راکٹس اور میزائلز ہیں، تو اسی لیے راکٹس کو لانچ کرنے کے لیے بھی ان کے پاس 2,845 کے قریب راکٹ لانچرز ہیں، جبکہ 7,600 کے قریب اس کے پاس آرمڈ وہیکلز بھی موجود ہیں۔ دوستو بات کریں اگر نیوی کی یعنی جیل سینا کے بارے میں، تو اس کی نیوی کے پاس بھی 19 کے قریب سب میرینز موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایریا کے معاملے میں بھی اس وقت ایران کافی بڑا ہے اور پوری دنیا کا 17واں سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ یہ ایریا اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اگر یورپ کے کچھ ممالک جیسا کہ پرتگال، اسپین، فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈ اور جرمنی جیسے ممالک کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا جائے تب بھی ایران ان سے بڑا ہوگا۔ اب ظاہر ہے اس چیز کا بھی بھرپور فائدہ ایران کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی زمین میں تیل اور یورینیم جیسے خزانے بھی موجود ہیں، جو اس کو نہ صرف امیر بلکہ طاقتور بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستو یورینیم کا ایران کی زمین میں ملنا ہی ایران کے لیے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ یہی وہ خزانہ ہے کہ جس کی مدد سے نہ صرف نیوکلیر پاور پلانٹ چلائے جاتے ہیں بلکہ نیوکلیر ہتھیار بھی بنائے جاتے ہیں۔ اب اگر کسی ملک پر پابندیاں لگا دی جائیں تو وہ چاہتے ہوئے بھی یورینیم کو کسی دوسرے ملک سے خرید نہیں پاتا، مگر ایران کے ساتھ تو بالکل الٹ ہے۔ ایران کی تو خود کی زمین میں یورینیم کی تلاش کر لی گئی ہے اور آج اس کے پاس اتنا یورینیم ہے کہ جس کی کوئی کمی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین نے اسرائیل اور امریکہ کو پہلے ہی خبردار کرنا شروع کر دیا تھا کہ جس تعداد میں ایران کے ہاتھ یورینیم لگا ہے تو یہ بات کنفرم ہے کہ وہ مستقبل میں ضرور اپنے نیوکلیر پروگرام پر کام کرے گا، اور اب یہی چیز سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوستو بات کریں اگر ریجنل پاور کے بارے میں تو مڈل ایسٹ میں اس وقت ایران کو سب سے تیزی کے ساتھ ابھرنے والا ملک مانا جا رہا ہے، ایک ایسا ملک جو اگر اسی ٹرینڈ کے ساتھ آگے بڑھتا رہا تو بہت جلد ہی مستقبل میں مڈل ایسٹ کا سپر پاور بن جائے گا، اور وہ اس لیے کہ مڈل ایسٹ کے زیادہ تر ممالک آج کی ڈیٹ میں یا تو ایران کے انڈر میں ہیں یا اسی کی سن رہے ہیں، اور اگر جو اس کی نہیں بھی سنتے تھے اب ان سے بھی اس نے آہستہ آہستہ دوستی کر لی ہے، یعنی کل ملا کر آخر میں اب صرف اور صرف اس کا ایک ہی ٹارگٹ بچا ہے، اور وہ ٹارگٹ ہے اسرائیل۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔